ویلکم ٹو ڈرامائی ٹچ۔ دوستو، شانزے اور شانی کے درمیان محبت کا مقابلہ چل رہا ہے۔ نہ شانزے پیچھے ہٹنے والی ہے اور نہ ہی شانی۔ نہ شانزے کے سر سے شانی کا بھوت اتر رہا ہے اور نہ ہی شانی کے سر سے سجیلا کا بھوت اتر رہا ہے۔ اور تو اور شانی کی بہن اور شانی کی ماں بھی ہتھیار ڈالنے پر تیار نہیں، اور اوپر سے نادیہ کا خاوند بھی میدان میں اتر پڑا ہے۔ وہ نادیہ کو لے کر شانی کے گھر پہنچ جاتا ہے تاکہ اسے کنوینس کیا جا سکے کہ شانزے کو مت چھوڑے۔ شانی اسے کہتا ہے کہ ارے آپ کا بھائی مجھے خبر ہی نہ ہوئی۔ تو خاور ایک بہت چبھتی ہوئی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کا دماغ 10 جگہ پھنسا ہوا ہو تو اسے ارد گرد کی کوئی خبر ہی نہیں ہوتی۔ پھر وہ شانی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن شانی اس کو کوڑا سا جواب دے کر خاموش کروا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ذاتی معاملات میں مداخلت مت کریں۔ دراصل خاور کو بھی شانزے کی صورت میں اکنامیکل سپورٹ نظر آ رہی ہوتی ہے، اس لیے شانی کا ایسا ٹکا سا جواب سن کر وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور ناراض ہو کر اپنی بیگم کو لے کر چلتا بنتا ہے۔ شانی کی ماں بھی اسے مسلسل شانزے کی طرف کنونس کر رہی ہوتی ہیں۔ تو شانی کہتا ہے کہ اگر شانزے اپنے منہ سے یہ کہہ دے کہ میں شانی سے شادی نہیں کر سکتی تو کیا آپ سجیلا کے لیے تاریخ طے کرنے چلی جائیں گی؟ تو اس پر اس کی امی کہتی ہیں کہ ہاں، یہ اسی صورت میں ممکن ہے۔ تو شانی اگلے دن صبح شانزے کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ شانزے حیرانگی سے پوچھتی ہے کہ اس وقت کیسے آنا ہوا؟ تو شانی کہتا ہے کہ آپ سے قربانی مانگنے آیا ہوں۔ تو شانزے کہتی ہے کہ جان بھی مانگو گے تو دے دوں گی۔ پھر شانی اس سے وہی ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ میری امی کو صاف بتا دیں کہ میں شانی سے شادی نہیں کر سکتی۔ شانزے یہ سن کر چونک جاتی ہے، لیکن پھر بڑی مشکل سے یہ کڑوا گھونٹ نگلتی ہے۔ لیکن پھر شانی سے کہتی ہے کہ تم بھی یہ وعدہ کرو کہ سجیلا سے شادی کے بعد مجھ سے دوستی برقرار رکھو گے۔ ویسے دوستو، یہ خاصی غیر اخلاقی فرمائش ہے۔ پھر جب شانزے کی نادیہ سے بات ہوتی ہے تو نادیہ اسے ایک مرتبہ پھر سے یقین دلاتی ہے کہ سجیلا دراصل اس سے محبت نہیں کرتی۔ شانی بہت جلد آپ کی طرف مائل ہو جائے گا اور بہتر یہ ہے کہ آپ سجیلا سے جا کر خود بات کر لیں۔ اس پر شانزے سجیلا کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ وہ سجیلا سے کہتی ہے کہ تم ہمارے بیچ میں سے نکل جاؤ، کیونکہ تم اس سے محبت نہیں کرتی، محبت تو میں اس سے کرتی ہوں، اور میری اس سے بے لوث محبت کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ پیزا بوائے تھا اس وقت وہ اپنے گھر والوں کے لیے محنت کرتا تھا۔ مجھے اس کے محنت کرنے کا یہ جذبہ پسند آیا، اس کی محنت نے مجھے اپنی طرف اٹریکٹ کیا، جبکہ سجیلا تم نے اس میں انٹرسٹ ہی اس وقت لینا شروع کیا جب اس کو ایک اچھی جاب مل گئی تھی جو کہ میں نے دلوائی تھی۔ تو سجیلا اسے جلی کٹی سنا کر گھر سے نکال دیتی ہے۔ پھر شانی سجیلا کو فون کر کے کہتا ہے کہ میں نے ایک معمولی سی جاب ڈھونڈ لی ہے۔ یہ سن کر سجیلا سیخ پا ہو جاتی ہے کہ اتنی معمولی سی جاب سے ہماری زندگی بسر نہیں ہوگی، اور سجیلا کا یہ رسپانس سن کر شانی کو جھٹکا لگتا ہے۔ پھر سجیلا شانی سے دور ہونے لگتی ہے کیونکہ اسے ایک کم حیثیت والا آدمی قابل قبول نہیں ہوتا۔ یعنی اب حالات کا جھکاؤ شانزے کی طرف ہونے لگتا ہے، اور اب شانزے کے ساتھ شانی کی شادی میں صرف اور صرف شانی کی ایگو رکاوٹ بنتی ہے۔ دوستو، اگلی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ڈرامائی ٹچ کے ساتھ ان ٹچ رہیے اور اسے سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔